سب سے پہلے معزز جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں اور خواتین ہیں، ان کو میری طرف سے بہت بڑا سلام۔ میرا نام طاہر محمود جلال، جرنلسٹ ہوں اور بزنس مین ہوں۔ برنالہ سے جو سب سے پہلی گرفتاریاں ہیں اس پہ دوسرے نمبر پہ میں تھا۔ اللہ کی مہربانی سے نہ پہلے کبھی گرفتاریوں سے اور ایف آئی آر سے ڈرے ہیں، نہ اب ڈرنے والے ہیں۔ میرا جو اس وقت سب سے پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، جو انہوں نے اس وقت جو بھی اچیومنٹ ہیں اس کے اوپر یہ 76 سالوں میں یا 77 سالوں میں، کوئی 77 کہتا ہے کوئی 76 کہتا ہے، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کوئی اپنی بات رکھی اور پھر اس کو منوایا۔ نہیں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بک جاتے ہیں، مل جاتے ہیں اور اندر خانے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن سیلیوٹ یو آل آف جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی ممبران اور جو مختلف اضلاع کی کور کمیٹی ممبران اور جتنے اس میں پارٹیسپینٹ ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور ابھی تک سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اب میں جو کچھ حقائق اور کچھ آپ کے سامنے اپنے علاقے کی، جو کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں برنالہ LA5 کو، تو میں وہاں کے کچھ مشکلات اور معاملات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے بعد میں اس میں سے جو آپ کو مناسب لگے اس میں آپ اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کریں، کیونکہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو آپ نے اب تک رکھا ہے، نہ وہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے، نہ ہی وہ کوئی حدیث سے ثابت ہے کہ یہ یہی رہنا ہے۔ اس کو وی کین چینج، اس میں اکارڈنگ ٹو دا ٹائم اور اس میں جو ضروریات ہیں وقت کی، اس کے مطابق ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ تبدیل کریں، اس کو کنسیڈر کریں۔ لوگوں کی جو یہ ایڈوائز اس وقت آ رہی ہیں، کوئی جس طرح بھی جس لیول پہ بھی اپنے مائنڈ کے حساب سے جو بندہ بات کر رہا ہے اس کو کنسیڈر کریں۔ کسی کو بھی آپ یہ مت سمجھے کہ وہ بندہ اگر ایک اپنے علاقے سے اٹھ کے یہاں آیا ہے، اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے، اگر وہ کوئی میسج آپ تک پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ درد دل رکھتا ہے اور وہ عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ کسی بھی چیز کو ہلکا مت لیا جائے، میں تو یہ آپ کو کہوں گا۔ یہاں ہمارے پاس اس وقت میں THQ جو ہاسپٹل ہے ہمارا برنالہ، وہاں پہ میڈم آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ 1,07,00,000 روپیہ بجٹ ہے۔ وہاں پہ پیناڈول ٹیبلٹ اور ایک آدھا کوئی الٹا سیدھا سیرپ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو میری سب سے پہلی تجویز ہوگی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں صحت کو شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ وہی ہاسپٹل میں ایمرجنسی کا کوئی نظام نہیں ہے۔ THQ کا مطلب ہے 24 آورز ایمرجنسی اویلیبل، اور وہاں پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بینگ اے جرنلسٹ، چونکہ میں انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگر کوئی ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ کیس آ جاتا ہے تو چپڑاسی بڑے سوئے سے، جسے وہ رضائیاں نہیں لگاتے، وہ اس سوئے سے ٹانکے لگا رہا ہوتا ہے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2 بجے وہ ہاسپٹل بند ہو جاتا ہے، 2 بجے کے بعد وہاں پہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوتا۔ کیا ایسا THQ ہوتا ہے؟ ہمارا ویٹنری ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اس کا رقبہ کم و بیش بھی ہوا تو 15 سے 20 کنال سے زیادہ ہوگا۔ 5 لاکھ روپیہ بجٹ ہے پورے ضلع بمبر کا، جو ہمارا ضلع بمبر سے لے کے چھمب تک، اس کے اندر 6 سے 7 چھوٹی ڈسپینسریاں بھی آتی ہیں اور ایک ہاسپٹل آتا ہے۔ 5 لاکھ میں مجھے بتائیں کون سے جانوروں کو جو ہے وہ ویکسین یا ان کو میڈیسن دی جا سکتی ہے؟ وہاں پہ ان چیزوں کو اس لیے، خواہ وہ جانوروں کی صحت ہو خواہ وہ انسانوں کی ہو، اس کو چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ صحت کو کم از کم ضرور شامل کریں۔ اور جو بجٹ وہاں پہ دیا جا رہا ہے اس بجٹ کے بارے میں سوال اٹھایا جائے، جو میں روز وہاں پہ اٹھاتا ہوں کہ 1,07,00,000 کا خرچ جاتا کا ہے، اور میڈیسن جو وہ وہاں سے ایکوائر کرتے ہیں، جو خرید کرتے ہیں، وہ ساری لوکل میڈیسن ہوتی ہے جو ہاسپٹل میں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے وہ صرف اسپیسیفائڈ اسٹور سے ہی وہ میڈیسن ملتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے وہ میڈیسن نہیں ملتی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ وہاں پہ وہ ڈاکٹروں نے طے کیا ہوا معاملہ کہ ہم نے فلاں اسٹور سے جو ہے وہ میڈیسن وہ آپ کو ملے گی، اٹ مینس کہ ان کا کمیشن اس میں چل رہا ہے، اس کے علاوہ کسی اسٹور سے میڈیسن نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس وقت سب سے زیادہ ایشو اٹھا ہوا ہے کریش کا، یہ جو بجری کریش ہے، اس قدر کریش وہاں پہ لگے ہوئے ہیں کہ جو ڈیمپر ہیں، ایک تو ایکسیڈنٹ کی ریشو ڈیمپر کے ہونے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ آپ نے پچھلے دنوں اخبار میں بھی پڑھا ہوگا، مختلف سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بمبر سے چھمب تک کو کم و بیش کوئی 40-50 جو ہے وہ اموات ہو چکی ہیں صرف ڈیمپر کی۔ میں بات کر رہا تھا محکمہ مال کے اوپر، تو میری تجویز یہ ہے کہ محکمہ مال کو بھی اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل کیا جائے کہ اس کا 1 ونڈو آپریشن ہونا چاہیے
ताकि कोई भी साइल आए और उसको बगैर किसी परेशानी के वहाँ पे वो अपना जो भी डिमांड करे, वो उसमें नकल जमाबंदी लेना चाहता है, फ़र्द लेना चाहता है या कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहता है, तो वो विंडो पे अपनी कोई चिट ले दे और उसका रिकॉर्ड जो है वो उसको मिल जाए। मैं छोटी सी मिसाल के साथ, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगा, कि एक फ़ाइल मूव की, वो पटवारी से होकर डीसी तक आती है, डीसी से फिर वापस रिवर्स होती है। जिसका जब दिल चाहता है वो वापस उसको रिवर्स कर देता है। एसी तहसीलदार को लिखता है, तहसीलदार गर्दावर को लिखता है, गर्दावर पटवारी को लिखता है, फिर पटवारी ऊपर से चलता है इसी तरह फिर वापस आता है। जिसका जहाँ दिल करेगा वो फिर कोई ना कोई एक लाइन लिखेगा, वापस कर देगा उसको। और इसका वही होगा जिस तरह सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह हकी खेलते थे, बाल कलीमुल्लाह के पास, बाल सलीमुल्लाह के पास। हमारी महकमा माल में बिल्कुल यही सिचुएशन चल रही है। मेरा जितना इस वक्त असर और रसूख है अपने इलाके में, अल्हम्दुलिल्लाह एसी भी पूरी तरह मेरे सामने बैठता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझे भी सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बनाया। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महकमा माल को भी आप इस तजवीज़ में रखें, क्योंकि हमारे इलाके में छंब सेक्टर में 65 का जो परमिट है और 71 का जो परमिट है, उसमें ज़्यादातर लोग, मैडम ये जो जितने गवर्नमेंट में हमारे लोग MLA जीत के आते हैं, ये तमाम अलाटमेंटें ये करवा रहे हैं। इस वक्त 500-500 600 कनाल जो है कोई लोगों ने अपने नाम करवा लिए हैं। इसमें शामिल करें और सेहत को भी इसमें शामिल करें। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी लोग भी साथी इसमें शामिल रहें इंशाल्लाह। और आखिर पे मैं ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, जो हमारे नीचे मामला हैं कोर कमेटियों के, जैसा कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उनके खुद के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। हम वहाँ पे इस बात को रोकना चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई बच्चा जो है वो है ही नहीं। जो गवर्नमेंट टीचर है वो 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, बच्चा बैठा कोई है, पढ़ ही नहीं रहा। एक क्लास में 5-5 6 बच्चे बैठे हैं, और वही टीचर 15,000 वाले तनख्वाह वाले टीचर के पास बच्चा रोज अपना छोड़ के आता है। तो इस चीज़ का सदेबाब होना चाहिए कि कम अज़ कम गवर्नमेंट टीचर पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चा ना पढ़ाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल माफिया बन गया हुआ है। प्राइवेट स्कूल जी भर के लूट रहा है, जो दिल करता है वो सुबह पर्ची बना के भेज देते हैं, इतने पैसे भेज दो। अब गरीब से गरीब आदमी इस रेस में है कि मेरा बच्चा अपना प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए, सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए। अगर गवर्नमेंट टीचर अपने उसको गवर्नमेंट में पढ़ाएगा तो डेफिनेटली जो नॉर्मल लोग हैं वो भी उसी में पढ़ाएंगे। तो ये हमारी जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमारी जो कमेटियाँ हमारी काम करती हैं, मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी हमें वहाँ भी सपोर्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।